الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، ایک موضوع ہے جس کے اوپر میں پہلے بھی آپ کے سامنے ویڈیو بنا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، اور وہ مضمون ہے مدارس میں گھٹتے ہوئے طلبہ نظام۔ چنانچہ خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد جو اہل مدارس ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدارس میں طلبہ کی آمد بہت کم ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب جو مولانا کعب صاحب رشیدی ہیں انہوں نے ایک سبب ذکر فرمایا جو یقیناً دل کو لگنے والا ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ آپ کے سامنے بھی کر دیا جائے۔ اور وہ سبب یہ ہے کہ مدارس میں مستقل صرف 1% بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کتنے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، سکسیس ہو کے جا رہے ہیں، اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اگر کوئی طالب علم نورانی قاعدے سے شروع کرتا ہے 200، تو ان میں سے بخاری تک کتنے پہنچتے ہیں وہ اس کا ڈاٹا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ بخاری تک جانے والے ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں، ان کی اپنی خود کی معاشی تنگیاں بھی ہوتی ہیں، اور گھریلو حالات سازگار نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی وجہ جو سب سے بڑی وجہ سے جو سمجھ میں آتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آج علماء کرام کو معاشی اعتبار سے بے انتہا چیلنجز کا سامنا ہے، اور قوم 18 سال کالج میں لگانے والے انجینئر کو 70,000 80,000 دیتی ہے، لیکن اگر وہ کوئی پرائیویٹ کما رہا ہے تو اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر گورنمنٹ بھی ہے، سرکاری بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ اس کو دیتی ہے۔ لیکن ایک وہ انسان جو ہماری تمام دینی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے آگے قوم آ کر کے وہاں پہ اپنا ہاتھ سکیڑ لیتی ہے، اور ان کو اتنا مستقل، اگر یہ کہہ لے جو الفاظ مولانا فرمائے ہیں کہ ہم نے مستقل ان کو فقیروں کی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ناظرین، اتنی کم تنخواہیں اور قلیل تنخواہیں جس میں انسان کا اپنا وقتی گزارا تک نہ ہو، آئندہ کے لیے اٹھا کر کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وقتی اعتبار سے جس میں ہر مہینہ مقروض ہونا پڑتا ہو، مثال کے طور پہ آدمی چاہے وہ مدرسے کا استاد ہو یا امام ہو، زیادہ تر پوزیشن یہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس نے پرچون کے سامان سے دکان ادھار لا رکھا ہے، اور دودھ اس کا ادھار چل رہا ہے، تنخواہی ادھر جا کر کے کچھ پیسے پرچون کے سامان والے کے دے دیے، کچھ جا کر کے دودھ والے کے دے دیے، اچانک گھر میں بیماری آئی، پھر مقروض ہونا پڑا۔ تو ناظرین، وہ مجھے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ مقولہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بچہ جو مشکات میں تھا، وہ پڑھائی چھوڑ کے باہر مزدوری کے لیے جانے لگا، تو اس کے جو والد تھے وہ امام تھے، عالم تھے۔ انہوں نے اساتذہ سے کہا کہ جی آپ ان کو سمجھائیں، 1 سال بچا ہے، کم سے کم یہ عالم پورا بن کے چلا جائے گا۔ تو اس نے ناظرین جو جواب دیا وہ یقیناً قوم کے لیے لمحہ فکر ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ اس نے یہ کہا کہ بس بہت ہو گیا، میں اپنی والدہ کو روتے ہوئے 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور والد کو گھٹ گھٹ کر کے جیتے ہوئے 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہے، پیسوں کے لیے جھوجنا پڑتا ہے، اور رشتے آتے ہیں دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اس کے گزرے دور میں قوم علماء سے محبت کرتی ہے، اور علماء کو اپنے سرکتاز سمجھتی ہے، اور ان کی باتیں مانتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر کے جس طرح ایک باپ گھر میں تمام اولاد کو پالتے ہوئے بڑھاپے میں جا کر کے اکیلا محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک امام یا اسی طرح ایک استاد مدرسے کا اپنی تمام خدمات، تمام صلاحیتیں قوم کو دینے کے بعد جب اس کی ضروریات آتی ہے تو اپنے آپ کو تنہ تنہا محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ کچھ کام اپنا سائڈ سے کرنا چاہے تو یہ قوم کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا،
تو ناظرین اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو تقریباً 60% تو اسٹاف پہلے ہی سے یہ لائن چھوڑ چکا ہے، اور اگر آئندہ بھی اسی طرح چلتا رہا تو دو نقصان ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جنازہ پڑھانے والے ملنے مشکل ہوں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جا کر کے ذمہ داروں کو جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ محتم حضرات ہو یا وہ متولی حضرات ہو۔ تو ناظرین اس کے اوپر قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح سے ایک ہی اسکول کے پڑھے ہوئے کی ویلیو سمجھتے ہیں، اس کو ہم 70,000 40,000 50,000 دے رہے ہوتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والا جو 18 سال اپنی زندگی کی قیمتی قوم کے لیے دے گا آیا، ہم اسے کیا دے رہے ہیں اور کیوں نہیں دے رہے ہیں، اور آسانی سے دیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 200 گھر ہیں، 150 گھر ہیں، آدمی اگر 100 روپے ہر گھر سے جمع کرے اور جمع کر کے دے، جو ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے بندہ، کان میں اذان بھی دے رہا ہے، جنازہ بھی پڑھا رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، مسائل تمام بتا رہا ہے، بچوں کو جھاڑ رہا ہے، دم کر رہا ہے، یہ تمام ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، تو ہم آ کر کے اس کے اوپر کیوں دل تنگ ہو جاتے ہیں؟ تو ناظرین یہ ہمیں خاص طور پر ذمہ داروں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ورنہ کل قیامت کے دن وہ خدا کے جواب سے ہرگز نہیں بچ پائیں گے۔ اور مولانا کعب رشیدی صاحب نے اس کو بہت عجیب انداز میں سمجھایا ہے، میں نے 2-4 لفظ کہیں ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی، چاہے وہ مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہو، محتمم حضرات ہوں، یا پھر وہ متولی حضرات ہوں، ان کو سوچنے کی اور اپنے اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ امام تو کم میں ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی بھی اپنے گھر کے تقاضے ہیں، اپنے گھر کی ضروریات ہے، اگر پوری نہیں ہوگی تو وہ 2 نمبر کی طرف جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نقصان یہ ہوگا کہ یہ تو وہ لائن چھوڑے گا جس سے امت کو نقصان ہوگا، اس کا تو اپنا کچھ نہیں ہے، اور یہ پھر یہ کہ وہ اسی طرح طلب کے زندگی گزارے گا، تنگیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، تو آئندہ لوگ اپنی اولاد کو، اپنے نسلوں کو عالم بنانا بند کریں گے۔ جیسے کہ اب بھی نظریہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر غریب لوگ مل رہے ہیں، جو پسماندہ طبقہ ہے وہ ملے گا، ورنہ تو جو صحیح لوگ ہیں وہ اپنے بچے کو کتنے عالم بنا رہے ہیں، اپنے گروہ میں منہ ڈال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو دیکھیے گا، مولانا کعب رشیدی صاحب کی کسی عجیب انداز میں انہوں نے اس مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک ہماری مجلس میں ایک بات اور بہت امپورٹنٹ آئی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں آنے والا طبقہ پوری مسلم کمیونٹی کی اگر پرتسپردہ کی جائے تو 1% ہے۔ 1% آنے والے کا ڈیٹا ہے، اس میں سے کتنا سکسیسفلی واپس جا رہے ہیں اس کا تو ڈیٹا ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور 2019 کے بعد، خاص کر کووڈ-19 کے بعد تو یہ تعداد بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے تو ہم پرائم منسٹر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اپنے چیف منسٹر کو تو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، میں سینٹرل گورنمنٹ کو تو نہیں ٹھہرا سکتا، یہ تو ہمارا اپنا فیلئر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہبی تعلیم دینے والے لوگوں کو آج کی دنیا میں فقیروں کی لائن میں کھڑا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں۔ آپ ایک امام کو 5,000 روپے دیتے ہو، آپ ایک مؤذن کو 3,000 روپے دیتے ہو، آپ ایک مدرسے میں پڑھانے والے کو 8,000 روپے دیتے ہو۔ جب آپ لوگوں کو جینے کے لیے پریاپت چیزیں نہیں دو گے تو اپنی اولاد کو چوراہے پر کوئی بھیک مانگنے کے لیے کھڑا نہیں کرے گا۔ اور وہ دور چلا گیا کہ لوگ فاقے کر لیا کرتے تھے لیکن ریلیجیس آئیڈینٹی پر کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کلپنا کرتے ہو کہ آج کے دور بھی ایسے ہی ہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی دنیا میں کچھ اور نہیں ہوگی۔ ہم اس پینل کے مادھیم سے بھارت کے سبھی مسجدوں کے متولیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ائمہ کی تنخواہ بڑھائیے، اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے اور اللہ کے دربار میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور تنخواہ بڑھانے کا بہت آسان طریقہ ہے، کسی مسجد کے ذمہ دار کو اپنی جیب سے نہیں دینا ہے، وہ ایک راستہ بنائے جو فرائیڈے کی پریئر ہوتی ہے، جمعے کی نماز، اس میں وہ اناؤنس کرے کہ صاحب ایک اتنا فکس اماؤنٹ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد کے امام کے لیے دے کر کے جائے، وہ 20 روپے ہوں، 40 روپے ہوں، 50 روپے ہوں، 100 روپے ہوں، یا آپ کی اپنی ٹینشن ہے۔ لیکن اگر آپ وہ فکس اماؤنٹ ہر آدمی سے لیں گے، مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، بہت ایزیلی آپ یہ کام کر پائیں گے۔ تو میں بھارت کے تمام مساجد کے ذمہ داروں سے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے اس پوری پینل کی طرف سے کہ برائے مہربانی ایک مولانا اور ایک امام، اپنے اس کا بیٹا آج امام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ابا ساری زندگی پیسے کے مارے جوجھتے رہتے ہیں، بہن بیمار ہو گئی اس کو ہاسپٹل میں لے گئے تو پھر مقروض ہو گئے،
शादी हो गई तो फिर मकरूज हो गए, तो वो कहता है भाई मैं क्यों करूंगा, मैं तो ठेला लगाऊंगा, केले बेचूंगा तो 20,000 रुपए महीने में मैं अपना कमा लूंगा चौराहे पर। तो पूरी कम्युनिटी को चाहिए कि वो इमामों के लिए बेहतर फैसले करे, उलमा के लिए करे, और उनको इक्तिसादी परेशानियों का जो शिकार हैं उससे बाहर निकाला जाए।